مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا نام آپ کو مبارک ہو۔ کلام مقدس ہماری زندگی میں بڑا اہم رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور یاد رکھیں کلام مقدس میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس دور کے اندر، اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں یا اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ فکروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے جس بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کلام مقدس کی طرف، اپنی معاملات اور اپنی چیزوں کو جب اس میں ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز، ہر ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ کلام مقدس کے اندر موجود ہے، یعنی بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے، اگر ہم اس کا چوتھے باب کو ریڈ کریں تو اس کے اندر بڑی تسلی بخش اور اطمینان کی باتیں لکھی ہیں۔ اگر ہم اس کا چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو۔ حالانکہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اس پر فکر ہر ایک انسان جو ہے اس پر فکر کرتا ہے، ہر ایک کام کو فکر کرتا ہے۔ اس کے اپنے بہت سارے کام ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے اپنے ایمز ہیں، اس کے اپنے فوکس ہیں جن کے لیے وہ فکر کرتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس اس بات کو یہ منع کرتی ہے کہ فکر نہ کرو۔ اب جب ہم فکر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کام کیسے کریں گے، یا دنیا کے کام پایا تکمیل تک کیسے پہنچائیں گے؟ لیکن اس کی جگہ کلام ہمیں کچھ اور بھی کہتا ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، یہ بات پوری نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، اور آگے ایک لفظ آیا بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ یعنی فکر کی جگہ خدا نے ہمیں ایک دوسرا ورڈ، یا خدا کا کلام ہمارا دھیان دوسرے ورڈ کی طرف لگاتا ہے، اور وہ درخواست ہے۔ فکر جب ہم کرتے ہیں تو کلام مقدس میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے فکر مندی سے دل دب جاتا ہے۔ آپ کو فکر کی جگہ درخواست کو رکھنا ہے۔ آپ کا جو کام نہیں ہو رہا یا ہونے والا ہے یا نہیں ہوا، یا جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس کو فکر کرنے کی بجائے اس کو درخواست میں کنورٹ کریں، اور خدا کی حضوری میں دعا اور منت کو وسیلہ بنائیں۔ دعا اور منت کو وسیلہ بنا کے اس درخواست کو شکر گزاری کے ساتھ، شکر گزاری کس کام کے لیے؟ جو کام آپ کے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان کاموں کو یاد کرتے ہوئے وہ کام جو آپ کے ہونے والے ہیں، جس کی آپ کو فکر رہتی ہے، فکر کو کاٹ کے درخواست کی جگہ کنورٹ کر کے کلام کہتا ہے کہ اس کو خدا کی حضوری میں پیش کیے جائیں، خدا کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور اگلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ کون سی چیز؟ تو خدا کا اطمینان۔ خدا کا اطمینان ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کو کسی کام کی فکر ہو تو یاد رکھیں اس فکر کو درخواست میں کنورٹ کر دیں، اور اس کو روز خدا کی حضوری میں دعا اور منت کے وسیلہ سے رکھیں۔ ایک وقت آئے گا خدا سب سے پہلے آپ کی زندگی میں اس چیز کے بارے میں، اس بات کے بارے میں آپ کی زندگی میں اطمینان کو جاری کرے گا، تسلی کو جاری کرے۔ اطمینان کا دوسرا نام میرے ذہن میں جو میرے خیال سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں، ایمان پر قائم رہیں کہ خداوند میرے لیے جو میری فکر ہے، جس کو میں درخواست بنا چکا ہوں، خداوند میرے لیے ضرور قدرت کو جاری کر کے میری ضرورت کو، میری چیزوں کو، میرے گولز کو پورا کرے گا۔ اور جب دعا اور منت کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ڈیلی دعا کرنے کی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ خدا کو ڈیلی اس بات کی ریویژن کراتے ہیں یا یاد کراتے ہیں۔ کلام کہتا ہے وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آپ کے دل اور خیال کو آپ نے محفوظ کر لیا تو یاد رکھیں آپ اپنے گول تک، آپ اپنے ویژن تک، آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، بلیس کرے، اور خداوند آپ کی زندگی میں برکتوں کو جاری کرے، اور آپ کی ساری فکریں جو ہیں جب آپ ان کو درخواستوں میں کنورٹ کر دیں گے تو ضرور خداوند آپ کی زندگی میں اپنے اطمینان کو جاری کرے گا، اور وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ ایسا کام ہوگا کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوگا اور آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے رکے ہوئے کاموں کو جلد کرے، یسوع کے نام سے آمین۔